आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वक़्तन-फ़वक़्तन मुख़्तलिफ़ मसाइल पर वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता हूँ, जो भी इश्यूज़ आपको पता है उठते हैं, क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो मसाइल से खाली नहीं है। कुछ ना कुछ इश्यूज़ उठती ही रहती हैं दुनिया में, फिर चाहे वो हमारे आलमी हों या फिर हमारे कोई कौमी सतह पे हों, पाकिस्तान पे हों या फिर इंटरनेशनल लेवल के हों। तो मुख्तलिफ़ मसाइल उठते हैं, उस पे मैं बात करता हूँ, मैं अपनी राय पेश करता हूँ। मैं एक हर जब भी मैं बात शुरू करता हूँ, उससे पहले मैं 2 बातें करता हूँ। आज भी वो 2 बातें पहले कर दूँ। पहली बात तो ये कि अगर आप ऐसी स्क्रॉलिंग करते हुए या फिर ऐसी आपका मूड नहीं है, दिल नहीं है या फिर आप शौक नहीं रखते इस तरह के मसाइल देखने का या मुख्तलिफ़ इश्यूज़ देखने का, तो अभी मेरी वीडियो को लीव कर दें। आपका वक़्त शायद मेरे वक़्त से ज़्यादा कीमती है, इसलिए अपना वक़्त ज़ाया ना करें मेरी वीडियोज़ पे। जाएँ, अपना जाके एन्जॉय करें, रील्स देखें, टिकटॉक देखें, ठीक है? मेरा वक़्त बहुत कीमती है और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ वही लोग देखें जो चाहते हैं, ठीक है? आप अपना वक़्त वेस्ट ना करें अगर आपको ये देखने का शौक नहीं है। अब अभी जा सकते हैं, ठीक है? मुझे कोई आपके वो गिला नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो वही करता हूँ हमेशा कि अब जो लोग अभी तक रुके हुए हैं उनके लिए है कि जो वाक़ई चाहते हैं सीखना या सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि मैं हर बार शुरू में यही कहता हूँ कि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। तारीख़ का, सियासत का, जिस भी चीज़ के बारे में बात करता हूँ, मैं उसका अदना सा एक तालिब इल्म हूँ। मैं अपनी राय, मैं अपना इल्म, मैं अपनी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन सामने रखता हूँ आपके, फिर उसके बिना पे जो मैंने फ़ैसला किया होता है, जो जो मेरी राय होती है, मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है? आप मेरे से इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, आपको आपकी अपनी राय हो सकती है, ठीक है? आप इत्तेफ़ाक करते हैं मेरे से तब भी, अगर मेरे से इख्तिलाफ़ रखते हैं तब भी, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए खुला रखा हुआ है। आप जो चाहें लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन कोशिश करें कि दलील से बात करें, इल्मी दलील पेश करें, बजाय जज़्बाती होने का, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इल्मी दलील पेश करेंगे तो हो सकता है कि या आपकी राय से चेंज हो जाए या मेरी राय चेंज हो जाए, अगर हम गलती पर हैं, ठीक है? इस तरह हम बहस करके एक अच्छे रिज़ल्ट हम हासिल कर सकते हैं, एक अच्छे नतीजे तक पहुँच सकते हैं, इस तरह एक इल्मी गुफ्तगू करके। तो इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला रखा हुआ है, आप आ जाकर अपनी राय पेश कर सकते हैं। ठीक है जी? अब आते हैं जी अपनी आज के इश्यू की तरफ, आज के मौजू की तरफ, जिस पे हम बात करने का जो इश्यू है जी, पाक ईरान इश्यू। उस पे जो भी हालिया कुछ वाक़यात हुए हैं, आपको पता है क्रॉस बॉर्डर्स जो कुछ कार्रवाइयाँ की हैं पाकिस्तान ने और ईरान दोनों ममालिक ने, उस पे बात करेंगे आज। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स अपने सामने रख लिए हैं, एज़ यूजुअल जैसे मैं रखता होता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जी आखिरकार व्हाट्स द इश्यू, या फिर जो इश्यू है क्या, मसला हुआ क्या था, किस तरह से चीज़ें शुरू हुई हैं, और आखिर ये मसला है क्या, किसने पहले बात शुरू की है और सब कुछ क्या हुआ है। सबसे पहले इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखा जाए तो ईरान ने इस ये शुरू किया चीज़, ठीक है? जो एक्शन शुरू किया वो ईरान ने किया। 16 जनवरी 2024 को ईरान ने अटैक किया है, मिसाइल अटैक किया है पंजगोर, जो पाकिस्तान का इलाका है, पंजगोर पे अटैक किया है। वहाँ पे उसने कहा है कि हमने जैश-अल-अदल एक दहशतगर्द तंज़ीम है ईरान के नज़दीक, जिस पे उसने हमला किया है पंजगोर में। उसका कहना है कि इसके वहाँ पे कुछ ठिकाने थे या उनके कोई, आप कह सकते हैं, अड्डे थे, यहाँ पे ये लोग थे, इसके हेडक्वार्टर थे जैश-अल-अदल के, और ये लोग हमले करते थे सिस्तान में और बलूचिस्तान के सूबे। सिस्तान और बलूचिस्तान 2 सूबे हैं, बलूचिस्तान में वहाँ ही कहते हैं, सॉरी, ईरान में वहाँ ही हमले करते थे जैश-अल-अदल वाले। तो इसलिए ईरान ने कहा है कि हमने इनको जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने इन पे हमला किया है। ईरान का कहना है कि हमने दहशतगर्द मारे हैं। ईरान ने कोई ख़ास नंबर नहीं बताया, बस ईरान ने कहा हमने उनके ठिकानों पे हमला किया है, तो तबाह कर दिए। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा है। अब सवाल ये आता है कि चलो ये तो हो गया ना, दहशतगर्द ही मारे ना, तो अब मसला क्या है यहाँ पे? तो अब मसला ये है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पाकिस्तान ने का ये कहना है कि एक तो हमारे 2 बच्चे मरे हैं, 3 हमारी बच्चियाँ ज़ख्मी हुई हैं, 2 बच्चे हमारे शहीद हुए हैं, पाकिस्तान ने ये क्लेम किया। और पाकिस्तान ने क्या, सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी बात ये है कि हमारी एयर स्पेस की वायलेशन की गई है। आपको पता है कि आप किसी भी मुल्क में ऐसे नहीं घुस सकते, कुछ अटैक वगैरह कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको उस मुल्क से बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है। वो अलग बात है कि अगर हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क को डॉलर्स मिल जाएँ, तो फिर आप बगैर किसी भी चीज़ के किसी बात किए हुए भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, वो अलग बात है, उस पे आपको पता होगा। अगर आप थोड़ी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान के मामलात पे। फिर आते हैं जी आगे कि एयर स्पेस की वायलेशन की गई। अब बस सवाल आता है कि जो जैश अल-अदल है ये क्या है? हू इज़ जैश अल-अदल? तो जो जैश अल-अदल है, एक सलफ़ी या वहाबी, आप कह सकते हैं, जो सऊदी बैक्ड होती हैं, जो सऊदीया का फ़िरका है, जो सऊदीया मुल्क है उसका फ़िरका है। सऊदीया सलफ़ी या वहाबी ग्रुप है, जो काम करता है राइट्स ऑफ बलूचिस्तान, बलोच जो कौम है उसके राइट्स के लिए, उसके हकूक़ के लिए काम करता है बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान सूबा है, और ईरान में जो सिस्तान है, बलूचिस्तान है, जो ईरान में है, वहाँ पे ये काम करता है। मैं अब आपको आगे समझाऊँगा कि सिस्तान, बलूचिस्तान ईरान में कौन-सा है, ठीक है? तो ये, लेकिन जो जैश अल-अदल है ये ईरान में
موسٹلی ایکٹیو ہے سستان میں، جو وہاں کے بلوچ قوم ہے اس کو حقوق دلوانے کے لیے ایران میں. تو اس لیے یہ وہاں پہ لوگوں کو اٹیک کرتے ہیں، وہاں کی پولیس پہ اٹیک کرتے ہیں، وہاں کے اداروں پہ اٹیک کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی ان کو ویسے جوابی کارروائی کرنے کے لیے انہوں نے بھی یہاں پہ ان پہ اٹیک کی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں جی ریئیکشن کی طرف کہ پاکستان نے کیا ریئیکشن دیا، تو ہو گیا ایکشن دینے کی بات شروع کس نے کی. ٹھیک ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، تو ایک ہاتھوں میں سمجھ آ گیا کہ ایران تھا، ایران نے ایکشن شروع کیا. اب آتی ہے ریئیکشن کی طرف جو تھا جی پاکستان کی طرف سے. تو جی پاکستان کی طرف سے جو ریئیکشن دیا گیا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے سب سے پہلے تو اپنا اگلے دن 17 جنوری کو اپنا جو تھا ایمبیسڈر وہ واپس بلا لیا، اور جو ایران کا ایمبیسڈر اس کو بھی واپس بھیج دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگلے دن پاکستان نے آپریشن لانچ کیا جس کا نام رکھا مرگ بر سمچا. ایک فارسی کا یہ جملہ، اس کا مطلب ہے کہ ڈیتھ ٹو گوریلا، یعنی کہ جو گوریلا فوجی ہوتے ہیں، جو بھی بندے ہوتے ہیں ان کو کہا کہ ان کے لیے موت. اس آپریشن کا نام رکھا اور یہ آپریشن کیا گیا جی. اس میں ایئر اسٹرائکس کیے گئے ہیں، میزائل یوز کیے گئے ہیں. کہاں پہ یہ کیے گئے؟ ساروان سستان کا بلوچستان کا ایریا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کارروائی کی گئی ہے، ایئر اسٹرائکس کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان ایئر فورس نے کی ہے، اور میزائل بھی کچھ کیا کیے گئے ہیں ساروان میں، ایران کے علاقے میں. اس کا نام ہے آپریشن کا. اس میں پاکستان کا کلیم یہ ہے، پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے BLA کے ٹیررسٹ PLA کے شکست ماری ہیں، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس میں 9 لوگ مرے ہیں، جس میں سے 2 مرد ہیں، 3 عورتیں ہیں اور 4 بچے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب لیکن ایران آگے سے یہ بھی کہا ہے کہ ایک تو یہ کہا کہ 2 لوگ مرے ہیں، سب نے رپورٹ کیا، چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پھر آگے یہ بھی کہا کہ ایران نے کہ وہ جو تھے وہ ایرانی پیپل نہیں تھے، وہ دے آر ناٹ ایرانی. ٹھیک ہے، ایرانی پیپل نہیں تھے. تو چلیں اب یہاں پہ ایک بات بنتی ہے کہ ایرانی نہیں تھے، لیکن اب یہاں پہ جو پاکستان نے مارے ہیں، ایک جو ہے نا، جب ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا تب ایران نے پاکستان میں دعویٰ کیا کہ ہم نے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. پاکستان نے کہا نہیں، ہمارے 2 بچے شہید کیے ہیں. لیکن جب پاکستان نے حملہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان نے کہا ہمیں دہشت مارے. لیکن جو ایران کا جو وہاں جس ایریا میں ہوا ہے وہاں کا بندے اور وہاں کے جو شمول کا بندہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ 9 لوگ مرے، اور انہوں نے ان سے ظاہر انہوں نے لا تعلق کیے، لیکن پھر بھی کہا کہ 4 بچے مرے. چلیے اب آپ سے چلیے آپ مان لیتے ہیں کہ جو 2 مرد مرے وہ دہشت تھے. ٹھیک ہے، آپ نے مار دیے. 3 جو اپنے ہوتے ماری ہیں وہ بھی دہشت تھی. لیکن بچے کیسے دہشت ہو سکتے ہیں کہ 4 جو بچے تھے ان کا کیا قصور تھا کہ وہ بیچ میں مارے گئے؟ ٹھیک ہے، ان میں کچھ بہت چھوٹے بچے بھی تھے، خاص کہ ہم پوری طرح نہیں کر سکتے تصدیق یا تردید، لیکن اس میں یعنی کہ وہ بچوں کی عمر کتنی تھی، میں اس بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی عمر کتنی تھی، اس کے بارے میں ہم تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی بچے چھوٹے عمر کے بچے تھے کافی. تو آپ وہ کیسے درجہ شکار ہو سکتے ہیں کسی بھی معاشرے میں؟ پھر آپ آگے سے کہنے ہیں کہ دے آر ناٹ ایرانی، یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ ایرانی نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ کہنا کہ دے آر ناٹ ایرانی، اگر ایرانی نہیں بھی تھے نا، تو ابھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کینیڈا میں آپ دیکھیں کہ کینیڈا میں سکھ جو تھا رہنما پیچھے سے ہوا ہے قتل انڈیا نے کروایا وہاں پہ، تو کینیڈا میں آواز اٹھی ہے کہ آپ نے کیوں ایک بندہ قتل کیا؟ ایک تو وہ دہشت، ایک تو وہ وانٹڈ بھی ہے انڈیا کی طرف سے. انڈیا کا مطلوب ہے وہ کہ وہ اسلام کی طریق سے آ رہا ہے. وہ انڈیا والے جا کے کینیڈا میں آتے ہیں، تو کینیڈا والے کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری سرزمین میں بندہ کیوں آیا؟ بندہ بھی کون؟ دہشت جو انڈیا کو مطلوب ہے. پھر کینیڈا والے سوال پوچھتے ہیں، بڑے تعلقات خراب کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارا یہ حال ہے، یہاں پہ ایران کا یہ حال ہے جو اپنے آپ کو بتا سو کارڈ کہتے ہیں ہم اسلامی ہیں، بتا ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں، ہم دنیا میں اسلام کو ریپرزینٹ کریں. ان کا یہ حال ہے کہ اپنے ملک میں ان کے بچے مارے ہیں. جو دہشت گرد مارنے الگ بات ہے، اس میں بات ہوں بعد میں. لیکن اگر 4 آپ کے ملک میں بچے مارے ہیں اور آپ یہ کہہ کے جسٹیفائی کریں گے دے آر ناٹ ایرانی پیپلس، ٹھیک ہے، باہر میں جائیں، یعنی کیا یہ ہمارے لیے کون میٹر کرتی ہے؟ رنگ میٹر کرتا ہے کیا؟ کوئی جو نسل ہے وہ میٹر کرتی ہے ہمارے لیے کہ اس کے لوگ مریں گے تو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوں گے؟ ہو آر ایرانی پیپل. ٹھیک ہے، ایرانی بھی ہوں، ہر کسی کی جان کی قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بچے ہیں چاہے وہ کسی بھی دنیا کے افریقہ کے بچے ہیں نا، تو وہی مریں گے تو ان کی جان کی قیمت ہے کہ آپ بچے کیوں ماریں. تو یہ آپ یہ پیغام دے رہی ہیں آپ جو اپنے آپ کو ایران جو اپنے آپ کو شو کارڈ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی اسلامک اسٹیٹ ہیں، ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ اسلام کا نظام ہے. تو وہ یہ ریپرزینٹ کریں کہ آپ کے ملک میں اگر بچے مار جائیں تو آپ یہ کہہ کے اس بات کو ٹال دیں، ختم کر دیں کہ یہ تو دے آر ناٹ ایرانی پیپلس. بے شک وہ ایرانی پیپل نہیں تھے، لیکن کم از کم بچے تھے، اور جس بھی قوم کے تھے آپ کے ملک میں رہے تھے، آپ کی سرزمین پہ 4 بچے مارے گئے ہیں، اور آپ کہنے کے دے آر ناٹ ایرانی پیپلس. تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو ایران کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور ایران کے لیے اسپیشلی یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں ہم اسلامک ہیں، تو یہ آپ اسلام کو ریپرزینٹ کریں کہ آپ کے ملک میں بچے مار جائیں، آپ کہیں کہ ہمارے لوگ تھے نہیں، اس لیے ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ لوگ بے شک مرتے ہیں. یہ ویسے میں نے بات کی تھی، یہ بات ویسے الگ بنتی تھی. یہ تو بھی میں بات کر رہا ہوں کہ ایشو ہے کیا. یہ ہوگا جی ایکشن ری ایکشن سب کچھ بتا دیا آپ کو. اب آتے ہیں جی پھر اس کے بعد کیا شروع ہوا، اس کے بعد بات شروع ہوئی ٹاکس بگن. اس کے بعد
टास्क में क्या हुआ जी, टास्क में अब स्नो सर्किट को मेल्ट, बर्फ पिघलना शुरू हुई और ईरान ने तलगात पहले उसने आगे हाथ बढ़ाया तलगात को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए। उसने अपना फिर अपना एम्बेसडर वापस आ गए कुछ अर्से में, गलबन 26 को एम्बेसडर वापस आ गए थे अपनी पोजीशन पे, पाकिस्तान का ईरान में, ईरान का पाकिस्तान वापस आ गया था। और ईरान के फिर फॉरेन मिनिस्टर ने भी विजिट किया 29 को जनवरी को, ठीक है जी। और इस तरह पे जो सब मामला है जो तो कुछ हुआ है 10-12 दिन की जो बात हुई है, जो छोटी सी झड़प हुई है वो ख़त्म हो गई है पाकिस्तान ईरान की। अब सवाल आता है ना कि तो यहाँ बंदे मरे हैं, 2 यहाँ पे 9 वहाँ पे, इस तरह ये बात मामला ख़त्म हो गया। अब सवाल ये आता है कि आखिर मैंने इसको क्यों इतना ज़रूरी समझा कि मैं इससे बात करूँ, ठीक है, क्योंकि एक बजाय तो देखने में एक मामूली सी झड़प है, लेकिन मैंने क्यों ज़रूरी समझा उसमें मैं आता हूँ बात को। अभी हमने ये देख लिया कि इसका इशू क्या है और क्या इशू हुआ क्या। अब आते हैं जी दूसरी चीज़ पे, जो मैं बात करता हूँ, जब आप इशू देखें उसका वो पता चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी जो, क्योंकि हर चीज़ की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। तो अब आते हैं जी इसके बैकग्राउंड पे कि आखिर जो चीज़ हुई है इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो क्या है। अगर इसकी बैकग्राउंड या डिटेल्स देखें तो उसमें ये है कि जी अब जैसे हमें अब कश्मीर की एग्जांपल से समझे, कश्मीर जो है ना वो आधा इंडिया के पास है, आधा पाकिस्तान के पास है। ये भी आपको पता है कि मैं आपको बताता हूँ कि कश्मीर हमारे पास नहीं है, एक और मुल्क के पास भी है। इसी तरह जो बलोच है, बलोच कौम 3 मुल्कों में डिवाइडेड है जी। बलोच कौम है ना वो एक तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में है, दूसरा ये सिस्तान और बलूचिस्तान ईरान के 2 सूबे हैं वहाँ पे भी ये है, और तीसरा ये अफगानिस्तान का जो साउथ अफगानिस्तान का सूबा बलूचिस्तान ये वहाँ पर भी है। यानी कि 3 मुल्कों में एक डिवाइडेड है कौम। जिस तरह आप देखें ना कुर्दिस्तान है वो भी ईरान, इराक से, उसके बाद सीरिया, उसके बाद तुर्की, वो भी यहाँ पर हर जगह डिवाइडेड है, फैली तकसीम हर जगह फैले हुए हैं। इसलिए ये भी जो है ना ये ईरान में भी है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी हैं, ठीक है। अब इनका मसला वही है डिटेल्स कि अब जिस तरह जो कश्मीर है, मैं तो ये पाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के पास है, लेकिन कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी उसका कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा चाइना के पास भी है। इसी तरह जो बलूचिस्तान है इसका भी यही हिसाब है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि जब BLA जो है, BLA BLF, ये पाकिस्तान की हुकूमतों के खिलाफ काम करती हैं, और ईरान में जो ना वो जैश अल-अदर या BLA भी वहाँ काम करती है। ये जो तंजीमें ना ये कौम प्लस तंजीमें ये कहती हैं कि हमारी कौम का जो बलोच लोग हैं उनका एक मुल्क होना चाहिए। इसलिए ये पाकिस्तान और ईरान जो भी फौज इनके जो उनका एक मिशन है या आप कह सकते हैं उसके रास्ते में आती है उसके खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि सही बात है कि पाकिस्तान और ईरान की आर्मी ये तो नहीं कहेगी कि आप अपना मुल्क बना लो, वो आगे से एग्जिस्ट करेगी, तो उसके खिलाफ ही जंग इसलिए कर रही है, चाहे BLA हो, BLF हो, जैश अल-अदल हो। ये बेसिकली जो ना ये अब चाहती हैं कि हम अपने बलोच कौम के लिए एक अलग मुल्क बनाएं, जिसके लिए जंग कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, आप कह सकती हैं पाकिस्तान ईरान से और पाकिस्तान से, ठीक है, जहाँ पे ये हैं। तो ये इनका कोई बैकग्राउंड का डिटेल्स है जो मैंने आपको स्थिर समझी कि मैं आपको ये अहम है, आपको पता होनी चाहिए कि क्यों आखिर ईरान को क्या मसला है बलोच से, ठीक है। ये वजह है कि ईरान ने जब वहाँ बच्चे मरे हैं, ठीक है, वो वहीं के थे, ठीक है, वो कहीं और के नहीं थे, ईरानी थे। ईरान ने इसलिए उनको कहा कि दे आर ईरानी, क्योंकि वो उसके आप कह सकते एक तो फिरके के भी नहीं है, वो जो है ना ये सारे सुन्नी है, और सुन्नी भी कौन से, सल्फी वहाबी, यानी सख्त कट्टर जो है सऊदीया वो वाले हैं। दूसरा ये कि इनको वो इतना जैसे हमने बलूचिस्तान को किया हुआ ना कि हमारा फोकस होता है पंजाब की तरह की वजह बलूचिस्तान को हमने लगाया हुआ खुद गए, इस तरह ईरान भी ये हिसाब है, तो इसलिए वो उनको इतनी फोकस नहीं देते, ठीक है। जिस तरह हमारे यहाँ है कि KP में अगर कोई बंदा मार जाए उसकी जान की वैल्यू नहीं है, फाटा में मार जाए, लेकिन लाहौर में कोई कुत्ता ही बीमार हो जाए या इस्लामाबाद में कोई यहाँ हो जाए जानवर भी बीमार, तो उसके लिए हम बाहर डॉक्टर बुलाते हैं। इसी तरह वहाँ पे भी हिसाब है कि वो ईरान में भी बस बलोच कौम को इतनी ज़्यादा फोकस नहीं देते, उनको भी उन्होंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए फिर वो लोग चाहते हैं कि वहाँ भी वो करते हैं रेजिस्टेंस, और पाकिस्तान में भी करते हैं ताकि हम अपना एक मुल्क बना सकें। इसको भी यूँ ले लें कि आज कोई उठे तंजीम है वो कहे कि वो पाकिस्तान की आर्मी को मारे, और इंडिया की आर्मी को मारे, और कहे कि हमने पाकिस्तान की कश्मीर को मिला के एक मुल्क बनाना है मुल्क, और इसके रास्ते में जो हमारी रुकावटें हैं वो पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी है, तो इसलिए हम उससे जंग करें। बलूचिस्तान का मसला भी ये बलोच जो कौम परस्त हैं जो बनी है तंजीम है, वो भी पाकिस्तान और ईरान की फोर्स इसलिए जंग करी कि हमने अपनी एक कौम का एक मुल्क बनाना है अलग। ये था इसकी डिटेल जरूरी थी। अब आते हैं जी जो तजाद या जो बातें हो सकती हैं इस इशू से लेकर उसकी तरफ। सबसे पहली बात है जी जो है कि क्या, ये मैंने सवाल पिछली वीडियो में पूछा था, और हर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई सवाल पूछूं आपसे, ठीक है, ताकि आप जब कोई वीडियो देखें तो बस आप ब्लैंक ना होकर वापस चले जाएं, आपके ज़हन में कुछ सवाल होने चाहिए जिसके बारे में आप रिसर्च करें मजीद, ठीक है। आपका ज़हन वर्किंग में रहना चाहिए, ठीक है। फिर उन सवालों के जवाब जो मेरी राय में जो जवाब है उनका, वो मैं आपको अगली वीडियोस में दिया करूंगा, ठीक है, क्योंकि हर इशू होता है वो आपस में किसी ना किसी तरह रिलेट करता है,
چاہے وہ دنیا کا بڑا سے بڑا ایشو ہے نا، وہ کسی نہ کسی طرح کسی بھی ایشو سے ریلیٹ کرتا ہے. کشمیر کا مسئلہ اسرائیل سے کرتا ہے، اسرائیل کا مسئلہ پاکستان سے کرتا ہے. اس ہر کوئی نہ کوئی مسئلہ میں نے آپ کو بہت سی ویڈیو پچھلے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میری آپ کو میرے چینل پہ پلے لسٹ مل جائے گی، اس میں میں نے آپ کو کافی مسائل ریلیٹ کر کے بتائیں اور سمجھائیں. اس طرح میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو ایک سوال پوچھا تھا ہم نے کہ کیا جن تنظیموں کو حکومت دہشتگرد کہتی ہے کیا وہ واقعی دہشتگرد ہیں، تو اس کا میں جواب آپ کو آج کی اپنی ویڈیو میں دوں گا. وہ میں نے آپ کو صرف سوال پوچھا تھا اس نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ دہشتگرد ہیں تو جو کشمیر میں کام کر رہی ہیں، جو فلسطین میں تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کو بھی ان کی قوتیں دہشتگرد کہا ہوا ہے، تو پھر وہ دہشتگرد نہیں ہے، وہ ہیرو ہیں. تو یہ جہاں اپنی قوم کے لیے کام کر رہی ہیں یہ دہشتگرد کیسے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے سمپلی کہ میں کسی ایک جو ہے نا تنظیم اس کو دہشتگرد کیا اس کو میں ٹھیک نہیں کہوں گا. میں کہوں گا سمپل رول ہے. اس کے بعد میں آتے ہیں کہ کوئی فریڈم فائٹر ہے اس کا کیا اصول ہوگا. چاہے جو فریڈم فائٹر ہے جو مرضی ہے نا، اگر کوئی سولینس کو عام بندوں کو جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں، جن کا نہ پاکستان سے تعلق نہ جن کا اس نئے سے چیز سے تعلق ہے بھائی بس ملک بنا لیں، یا جو قوم ہے جو چاہتی ہے الگ ہونا اس ملک سے، وہ الگ ملک بنا لے. اس کو کوئی پاکستان کی ایگزامپل لیتے ہیں، اور تو آپ ایک ایسے پاکستانی کو مارے، ایسے جو سویلین پاکستانی ہے جس کا کسی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا جو صرف عام پاکستانی عام زندگی گزارے، کوئی نہیں فرق پڑتا کہ چاہے پاکستان کے ساتھ رہے نہ رہے، بلوچ کو الگ ہو جائے. اب اگر آپ اس کو مارتے ہیں نا، تو اس طرح جو کوئی بھی تنظیم کسی بھی ملک میں کرتی ہے تو وہ اس کے دہشتگرد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دہشتگرد نہ کروائیں گے اس کی وہ تنظیم جو ہے نا وہ دہشتگرد ہے. چاہے پھر کشمیر میں آج بن جائے اور وہ وہاں کے جو سویلین لوگ ہیں انڈیا کے ان کو مارنا شروع کر دے جن کا کوئی تعلق نہیں کشمیر کے پرابلم سے، ٹھیک ہے. کیونکہ مین پرابلم ہوتی ہے جو اوپر جنرل بیٹھے ہیں، جو اوپر جو بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے مشیر، جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، جو سرکار ہے نا مین چیز حکومت ہے، مین وہ میں آتی ہے پالیسی. تو آپ نیچے عام سویلین جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے ان کو مارنے کا جو بھی تنظیم، چاہے وہ کشمیر میں، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے بی ایل ایف ہو، چاہے کشمیر میں جو جہاد کرتی ہیں تنظیمیں، وہ جہادی تنظیمیں ہو، فلسطین والی ہوں، کشمیر والی ہوں، چاہے اگر وہ سویلین کو مارتی ہیں، چاہے بی ایل ایف ہو، اگر وہ سویلین کو مارتی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا کسی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان کو مارتی ہیں تو ان کے دہشتگرد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دہشتگرد ہے. کیونکہ ان میں پھر اور ظالم میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. کیونکہ وہ مظلومی سے رہتے کہ ان کو مار پائی تھی کچھ کسی کے، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کہا تھا، ان کو مار پائی تھی، ٹھیک ہے، فضول میں کسی جرم کے بغیر مار پائی تھی. اسی طرح وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ جو عام سویلینز ہیں ان کو کسی کوئی جرم نہیں ہے ان کا، اس کے بغیر وہ آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کسی جرم کے بغیر مارتے ہیں، تو پھر وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ظالم نے اسے کیا تھا، اس لیے وہ مظلوم نہیں رہے، الٹا وہ ظالم بن گئے اور ظالم سے بڑے ظالم بن گئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ظلم جب بھی کرے گا وہ ظالم ہوگا، چاہے وہ کوئی تنظیمیں ہو یا پھر چاہے کسی ملک کی آرمی ہو، چاہے وہ کسی اسلام کے لیے پاکستان کی آرمی ہو، چاہے وہ اسرائیل کی آرمی ہو، چاہے وہ انڈیا کی آرمی ہو، جو بھی ظلم کرے گا وہ ظالم ہے. اور جو بھی تنظیم چاہے وہ جہاد کے نام پہ ظلم کرے یا پھر اگر وہ قوم پرست کے نام پہ ظلم کرے، پنجابی لوگوں کو مارے جن کو کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ دہشتگرد ہوگی اگر وہ سویلین کو مارتی ہے. اگر فریڈم فائٹر اپنے قوم کے لیے جدوجہد کاری اس کا الگ ٹاپک ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، وہ میں آگے بھی ڈسکس کرتا ہوں. کیونکہ پہلے طرح تو میں ہو گیا ختم کہ جو میں سوال پچھلی ویڈیو میں آپ سے کیا تھا، اس کا جواب جو میرا ہے یہ ہے کہ جو بھی میں بتا دیا ہے، جو بھی عام سویلینز کو مارے گا وہ دہشت گرد ہوگا، ٹھیک ہے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ریاست کے معاملات سے. اب آتے ہیں جی آج کی ویڈیو میں جو دوسری بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وائی انوسنٹ چائلڈ، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بہت سارے لوگ معصوم بچے یا سویلینز مارے جاتے ہیں آج کل کی جنگوں میں، چاہے امریکہ کی جنگ ہو یا روس کی جنگیں ہوں. آپ دیکھ لیں جو بھی حالیہ 30-40 سال جنگیں ہوئی ہیں نا، اس میں دیکھیں زیادہ سے سویلین مارے گئے. اس جنگ میں دیکھیں آپ 50 مارے گئے سویلینز، ٹھیک ہے، ایک فوجی کو خراش تک نہیں آئی. یہاں سے پاکستان ایران نے بڑے مزاح مارے، یہاں پاکستان مارے. یہ کون سی جنگیں ہیں جس میں فوجی کو یہ خراش نہیں آتی، ٹھیک ہے، کسی سپاہی کو یہ خراش نہیں آتی، لیکن عام سویلین مارے ہیں. تو اس کی ایگزامپل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں تو 2 بچے مارے تھے، وہاں بھی 4 بچے مارے، وہ دہشتگردی 6 لوگ جو ہیں وہ معصوم مارے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اور 5 لوگ مان لیتے 2 مارے تھے، 3 ہوتی تھی وہ ہوتے ہی مارے دہشتگرد تھی، ٹھیک ہے. 6 بچے نے یہاں ماری ہے. پھر یہ جو 20 سال میں دیکھیں کہ فاٹا میں کیا ہوا ہے، ڈرون ٹیکس ہوتے ہیں، آ کے مار جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. 80,000 مارے، 80,000 سے زیادہ لاکھوں جو ہمارے سویلین یہاں بلوچستان میں دیکھ لیں، فاٹا میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، مار کے چلی جا رہے ہیں. جنگ کس کی ہے؟ سرکاروں کی جنگ ہے. جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشن ہیں، جو بڑے بڑے تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے فوجی ہیں، ان کی جنگ ہو رہی ہے اور عام سویلینز بیچ میں مار رہی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں عام سویلینز مار رہے ہیں؟ یہ اس کا میں جواب نہیں دوں گا ابھی آپ کو، اس کا جواب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا، یا پھر جب کبھی کوئی نئی ویڈیو اس میں اگر مسئلے میں یہ بات چیز آئی تو میں آپ کو جواب لازم دوں گا اس چیز کا. ابھی میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں سویلینز مار کھا رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں، بڑی بڑی فوجوں کی جنگوں میں استعمال ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، ایکسپلائٹ ہوتے ہوئے میں کہوں گا، ٹھیک ہے.
ہوتے ہوئے کیوں یہ مار کھا رہے ہیں. میں نزدیک اگر میں آپ کو ایک شارٹ کر کے ہوتا ہوں کہ ہم نے جو اسلحے کی طاقت تھی اس کو بالکل بھلا دی اور ہم نے اسلحے کو ایک بری چیز سمجھنا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو میرے نزدیک ایک چھوٹی سی وجہ ہوئی ہے, اس میں بعد میں کبھی تفصیل سے بات کروں گا. یہ میں آپ کے لیے کوشچن چھوڑتا ہوں, آپ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کے نزدیک کیا وجہ ہے کہ ہم سویلینس کیوں مار کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں صرف بلوچ کی بات نہیں کر رہا, ایشو کے علاوہ بھی دنیا میں دیکھیں بہت ساری جگہ پہ فلسطین کو دیکھ لیں, کشمیر کو دیکھ لیں, ابھی آپ جو فاٹا میں اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ معصوم لوگ کی دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں ان کی جنگیں ہو رہی ہیں جو معصوم لوگ کیوں مار رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ آپ کے لیے سوال ہے جو میں پوچھتے تو میں آپ کو ابھی شارٹ سے بتایا کہ ہم نے اسلحے کی طاقت کو بلا دیا اور ہم نے اسلحے کو کوئی بری چیز سمجھنا شروع کر دیا. یہ آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں, آپ اس سے کہ آپ اپنی رائے بنا سکتے ہیں, یا پھر اگر آپ کی مختلف رائے تو وہ بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں اپنی رائے جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ اگلی جب کوئی بناؤں گا ویڈیو تو اس میں بتاؤں گا لازمی. اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف, جو آج کی جو ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں اس پہ ہو سکتی ہے. جو تیسری بات ہو سکتی ہے وہ یہ کچھ کہ جو سارے فریڈم فائٹرز ہیں, جو بندے ہیں یا پھر جو تنظیمیں ہیں جو اپنی قوم کی آزادی کے لیے جنگ کر رہی ہیں, کیا وہ ساری دہشت گرد ہیں؟ تو یہ بھی میں اس کا جواب ابھی آپ کو اس ویڈیو میں ہی دوں گا. یہ بھی آپ کے لیے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ مزید ریسرچ کریں. ٹھیک ہے, آپ کے دماغ ورکنگ میں رہے کہ دیکھیں اگر آپ پی ایل اے کو کہتے ہیں دہشت گرد, ایک تو وجہ ہے وہ اگر مارے ہیں جو عام سولین لوگ ان کو مارے. چلیں فرض کریں کہ بلوچستان میں بنتی ہے تنظیم, اور جو عام سولین ان کو نہیں مارتی. وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے نا صرف ہماری لائی عام فورس یعنی کہ فوج سے ہے, ایجنسیوں سے, ہم صرف ان کو ماریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بلوچ قوم ہے اس کو حقوق نہیں دیے جا رہے, نہ ایران میں نہ پاکستان میں, ان کی بات صحیح ہے, حقوق نہیں دیے جا رہے. تو اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا الگ ملک لیں. وہ کیا ہیں فریڈم فائٹرز تو ہیں وہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ہے نا میں نے کیا کہا تھا کہ کون سی جو ہے تنظیم و دہشت گرد ہوگی جو عام سولینز ان کو مارے گی, عام بندے کو مارے گی. تو اگر وہ عام بندے کو نہیں مارتے, صرف آرمڈ فورسز کو مارتے ہیں, تو کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اگر کوئی رائے ہے تو نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے. اس کا جواب لازمی کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ ان کو دہشت گرد کہیں گے کہ جو آپ کے ملک کی فوج کو ماری, اس میں آپ کہتے ہیں جی اگر ایسی تنظیم بنتی ہے بلوچستان میں جو جدوجہد کرتی ہے بلوچ قوم کو یکجا کرنے کے لیے ایران اور پاکستان میں جو ہے کہ ان کا الگ ملک میں ہے, لیکن وہ جو عام لوگ ہیں, عام جو سولینز ان کو نہیں مارتی, صرف فوج جو ادارے ہیں ملکی ان پہ حملہ کرتی ہے, تو وہ دہشت گرد ہے, فریڈم فائٹرز نہیں ہیں. تو پھر آپ سے یہ سوال ہوگا کہ جو انڈیا میں خالصتان کی جو چل رہی تھی جس کو پاکستان بہت سپورٹ کرتا ہے, پھر کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ بھی تو وہی ہے نا. اور جو کشمیر میں جو چلتی ہیں طریقے, پھر کیا وہ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے, اس طرح پھر جو فلسطین میں چلتی ہیں طریقے, فلسطین کا ایگزامپل نکال دیتے ہیں بیچ میں سے, وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. کشمیر کا ایگزامپل لے لیتے ہیں. چائنا میں بہت ساری چاہیے طریقے مسلمانوں کی, مختلف ممالک مختلف طریقے چاہ رہی ہیں مسلمانوں کی. تو پھر کیا وہ بھی خراب ہو جائیں گی؟ کیا وہ بھی شکایت ہو جائیں گی تنظیمیں, اور جن کو ہم فریڈم فائٹرز مانتے ہیں, جن کو ہمارے یہاں شو کیا جاتا ہے کہ آتے ہیں جی یاد کریں کشمیر میں یہ فریڈم فائٹرز ہیں, تو پھر کیا وہ بھی دہشت گرد ہو جائیں گے؟ یہ میں آپ سے سوال ہے. اس کا جواب بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر کوئی ٹھیک ہے موقع ملا تو اس کو میں آپ کو جواب لازمی دوں گا اگلی ویڈیو میں. یہ ویسے دو سوال ہیں آپ کے, اور آپ کو ابھی تک تو وجہ چل چکی ہوگی کہ کیوں میں نے ضروری سمجھا کہ اس جو ایشو پہ میں ویڈیو بناؤں. ٹھیک ہے, یہ 3-4 باتیں میں تھا سمجھتا ضروری کہ آپ سے کی جائیں, اس لیے میں ویڈیو بنانا ضروری سمجھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اپنی رائے کا اظہار لازمی نیچے کمنٹ سیکشن میں کریں. اگر میری کاوش اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, اور اپنے دوست میں یہ مزید انفارمیشن پھیلانے کے لیے, آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہمارے لوگوں کو مختلف چیزوں کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی, تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ میری ویڈیو لازمی اپنے دوست احباب میں اور اپنے رشتے داروں میں لازمی اپنے اس کو شیئر کریں اپنے قریبی لوگوں میں. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مختلف مسائل پر, مختلف ایشوز پر, ٹھیک ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد مل سکیں. اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.